طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں کئی اہم نیوز پر بات ہوگی۔ پاکستان کیوں انٹرنیٹ پر شریعہ لا امپوز کر رہا ہے؟ کرکٹ کو کشمیر کے ساتھ کیوں جوڑ رہا ہے؟ تو چلیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں پاکستان میں شریعہ لا کے حوالے سے، جو اب انٹرنیٹ پر بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو طاہر گورا صاحب، آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان میں شریعہ لا تو پہلے بھی ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن اب انٹرنیٹ پہ بھی بڑھ رہا ہے، اور اس کی جو تازہ ذمہ داری ہے وہ پاکستان کے جو چیف دعوی اسٹاف ہیں ان کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے مسلسل عمران خان کو دبانے کے چکر میں انٹرنیٹ کو، سوشل میڈیا کو شیطان کا گھر کہنا شروع کر دیا تھا، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ وہ یہ بات جب سے انہوں نے اپنا پاور کا ہولڈ وہاں پہ بڑھایا ہے وہ تب سے کر رہے ہیں۔ پاکستان میں وہ نوجوانوں سے بات چیت کرتے ہوئے بھی یہی کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ شیطان کا گڑھ ہے اور فلاں فلاں اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، اب جو وی پی این کے ذریعے پاکستان میں چونکہ انہوں نے ٹویٹر کو، جس کو ایکس ہب کہتے ہیں، بین کیا ہوا ہے، تو وہ وی پی این کو انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے غیر شرعی قرار دے دیا ہے، یعنی اب وہاں پہ شریعہ لا وہاں پہ بھی آ گیا۔ اب پاکستان میں جو بچے ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی روزی کما رہے ہیں، ہزاروں بچے، بلکہ لاکھوں یا یوتھ جو ہیں وہاں کے، کوئی ویب سائٹس دنیا میں ڈیزائن کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہاں پہ روزگار کے مواقع پہلے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اب پاکستان میں صرف وی پی این پہ ہی پابندی کا معاملہ نہیں ہے، انٹرنیٹ بھی بہت سلو کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ٹیررزم ہو رہی ہے، وہاں پہ بلوچستان میں بلوچ ریبلز اٹیک کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی حملے کر رہے ہیں، اور بھی پاکستان میں ہر روز کوئی نہ کوئی لوگ مر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہی بات پاکستان کے ایک جو سیزنڈ اینکر ہیں اور جرنلسٹ ہیں جناب نجم سیٹھی صاحب، وہ بھی اپنے شو میں بڑے غصے سے کہہ رہے تھے، وہ ان کا غصہ بھی مجھے وہ جائز لگا کہ بھائی پاکستان کیا چاہتا ہے۔ اس میں صرف اور صرف میں یہ کہوں کہ پاکستان کی چیف آرمی اسٹاف کا قصور ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے پولیٹیشنز بھی ایکولی اس میں شامل ہیں، اور پاکستان کی جو انتظامیہ ہے، پولیس ہو یا بیوروکریسی ہو، وہ بھی، ان کے پاس بھی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی سالڈ ریزن نہیں ہوتا، یا کوئی ان کو حل کرنے کا رستہ نہیں ہوتا۔ تو ایک ہی رستہ رہ جاتا ہے جی کہ انٹرنیٹ پہ پابندیاں لگا دو، سوشل میڈیا کو بین کر دو۔ کیا آج کے اس دور میں جس میں کہ کنیکٹیوٹی اور اے آئی کا دور ہے، اس میں آپ لوگوں کو بیسک انٹرنیٹ، بیسک ٹیکنالوجیکل سہولیات سے ریفرین کر کے کیا آپ ایک بہتر معاشرہ ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ پاسبلٹیز ہیں؟ دیکھیے، انٹرنیٹ یا یہ جو ٹیکنالوجی کی جدید سہولیات جن کی آپ بات کر رہی ہیں، کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ان کے بغیر ہم کر سکتے ہیں معاشرے کو، یعنی کسی بھی معاشرے کو، اور چونکہ بات پاکستان کی ہو رہی ہے تو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستانی معاشرہ انٹرنیٹ پہ پابندی نہ بھی لگے تو بھی کوئی آئیڈیل معاشرہ تو نہیں ہے۔ وہاں پہ انٹرنیٹ پہ پابندی کے بغیر بھی ترقی کا کوئی امکان زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ مائنڈ سیٹ خراب ہے۔ انٹرنیٹ تو ذرا بات کی بات ہے، انٹرنیٹ تو ایک ٹول ہے آپ کو آج کے زمانے میں جو انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ جوڑنے کے لیے یا اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے۔ لیکن اگر آپ انٹرنیٹ کی بات نہ بھی کریں تو پاکستان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اٹ سیلف از ناٹ ہیلدی فار پاکستانیز۔ اب وہ دنیا کے بارے میں نفرت پالتے رہیں، ان کے لیے کرسچنز ہوں، ہندوز ہوں، سکھ ہوں، یہودی ہوں، سب کے لیے نفرت ہے۔ تو یہ تو ہم انٹرنیٹ کے زمانے سے پہلے ہی ان کا رویہ دیکھ رہے ہیں۔ اب انٹرنیٹ کے زمانے میں بھی ان کا یہ رویہ عروج پہ ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ یہ باتیں جو ہیں وہ کوئی نہیں کر رہے ہیں، لیکن انٹرنیٹ سے کم از کم ان کو، خاص طور پر وہاں کی یوتھ کو، جہاں اپنی نفرت کو ایکسپریس کرنے کا موقع مل رہا ہے، وہاں پہ کچھ سمجھنے کا بھی موقع مل رہا ہے۔ کچھ چیزوں کو وہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ بھئی دنیا اس طرح نہیں چل سکتی، پھر وہ ایٹ لیسٹ اپنا کاروبار بھی دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو
یہ جو اسپیکٹ ہے کہ کچھ سمجھنے کا انہیں موقع مل رہا ہے، کچھ وہ اپنا کاروبار دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں، تو وہ مواقع تو پاکستان کے یہ جو چیف آرمی سٹاف ہیں اور پوری کی پوری انتظامیہ، چاہے پولیٹیکل ایلیٹس ہوں، چاہے بیوروکریسی کے ایلیٹس ہوں، چاہے وہاں کے میڈیا کے کھڑ پینچ ہوں، پورے کے پورے وہ ایک ہی وہ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان آرمی جس طرح چاہتی ہے پاکستان میں ویسے ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ رسپانسیبل ہے. تو پرابلم جو ہے وہ پاکستان کے بھی پولیٹیکل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں اور ہم بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ سب کچھ جو آج کل ہو رہا ہے صرف عمران خان اور ان کی پارٹی کو روکنے کی خاطر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بہرحال پاپولر ہیں. ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی کوئی آئیڈیل نہیں ہے، وہ بھی بس پاپولیرٹی میں اس وقت آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں. ان کا بھی بہاؤ جو ہے پاپولیرٹی کے ساتھ ہے. ان کو بھی اگر موقع جب ملا تھا تو وہ بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے. انہوں نے بھی پاکستان کے پارلیمنٹ میں یہ ان کی حکومت نے کہا تھا کہ جو بھی آرمی کے خلاف بولے گا، چیف آرمی سٹاف کے خلاف بولے گا، وہ ایک بہت بڑا گناہ کرے گا. تو وہاں پہ بھی انہوں نے نہ صرف شریعہ نافذ کیا ہوا تھا آرمی کے حق میں، بلکہ انہوں نے قانون بھی ایسے ایک طرح سے پارلیمنٹ میں پاس کیے ہوئے تھے کہ آرمی کے خلاف نہیں بول سکتے. اب وہی آرمی ان کے خلاف ایکشن لے رہی ہے، اور اسی لیے وہ اتنا خوفناک ایکشن لے رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ملک کا، اپنے لوگوں کے روزگار کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، اور جو مائنڈ سیٹ وہاں پہ نفرت انگیز ہے، زہر آلودہ ہے، اس کو بھی برباد کر رہے ہیں. پاکستان ایک طرف تو انٹرنیٹ پر شریعہ لا نافذ کر رہا ہے اور دوسری طرف کرکٹ کو کشمیر جہاد کے ساتھ جوڑتا رہتا ہے، اور پھر بھارت کو پاکستان آ کر کرکٹ کھیلنے کی بھی دعوت دیتا ہے. پاکستان کے اندر ان کانٹروڈکشنز کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی جوڑوں گی کہ کیا یہ سب ایک بیماری کی حد تک مذہبیت کی طرف رجحان کا پیش خیمہ ہے، اور پھر اس سے یہ سب چیزیں جڑتی ہیں، یا کہ انٹینشنلی کچھ پاور کلٹ ہے جو یہ معاملات ہیں؟ دیکھیے، پاکستان بنیادی طور پر یہی مائنڈ سیٹ رکھتا ہے شروع دن سے، جب سے بنا ہے، کہ جی ہم ہندوؤں سے نفرت کریں گے، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اسی بنیاد پر پاکستان بنا تھا. پھر آگے چلتے چلتے پاکستان کے اندر یہ جو بیماری ہے یہ اور شدت اختیار کر گئی ہے. اب کرکٹ کے ہی کانٹیکس میں دیکھ لیجیے، جب بھی یہ کبھی کرکٹ جیتتے ہیں، ارریسپیکٹو کوئی بھی گورنمنٹ ہو، ان کا کوئی نہ کوئی منسٹر یہی کہتا ہے یہ اسلام کی فتح ہے. اب اسلام عرب دنیا کا دین ہے جس پہ مسلمان پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں بھی وہ اس دین کے راستے پہ چلے، مگر جن کا بنیادی طور پر دین ہے یعنی عربوں کا، وہ تو ایسی بات کرتے نہیں ہیں. اچھا، یہ سب سے زیادہ اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اب یہ ذرا سا کہیں پہ کوئی میچ جیت جائیں تو اسلام کی فتح قرار دیتے ہیں. اچھا، ان سے کوئی یہ پوچھے کہ اسلام تمہارا بنیادی طور پر دین تو نہیں ہے، تم تو کانورٹ ہو، لیکن ان کو کوئی شرم ہی نہیں آتی. اور کرکٹ کو مذہب کے ساتھ جوڑنا، اور ایون باقی سپورٹس بھی، پاکستان میں باقی سپورٹس اب کوئی اتنی وائبرنٹ نہیں رہی. ایک زمانے میں فیلڈ ہاکی ہوا کرتی تھی یا اسکواش ہوا کرتی تھی، اب ان کا بھی ستیہ ناش انہوں نے وہاں پہ پھیر دیا. اب جو رہ گئی ہے تھوڑی بہت سپورٹ کرکٹ کی، اس میں بھی اب پاکستانی کوئی بہت بڑی اور اچھی ٹیم نہیں سمجھی جاتی. لیکن بہرحال کرکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ان کے ہاں ہے، تو کبھی نہ کوئی یہ میچ جیت بھی جاتے ہیں. جیسے پچھلا چیمپئن ٹرافی جیت گئے تھے. اس جیت کے موقع پہ مجھے یاد ہے غالباً شیخ رشید نے کہا تھا، اس وقت پاکستان کے منسٹر تھے اسی عمران خان کی گورنمنٹ کے زمانے میں، اور عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ جب بھارت کے ساتھ ہمارا میچ ہوتا ہے تو ایک جہاد کی سی کیفیت ہوتی ہے. یہ عمران خان کا حال ہے. شیخ رشید جو اس وقت ان کے چہیتے منسٹر تھے، اس وقت جب یہ غالباً چیمپئن ٹرافی جیتے تو انہوں نے کہا تھا اسلام کی فتح ہو گئی تھی. اچھا، اس سے پہلے بھی یہ اس طرح کی باتیں کرتے. ان کا تو یہ حال ہے کہ ان کو لون IMF سے مل جائے، چاہے وہ اسحاق ڈار ہوں، چاہے وہ خواجہ آصف ہوں، چاہے عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہوں، یہ اس کو بھی اسلام کی فتح سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے پھر رہے ہوتے ہیں، یعنی لون ملنے پہ. یہ تو ان کا ایٹیچیوڈ ہے. اب اس کرکٹ کے معاملے پہ ایک طرف تو یہ ترستے رہتے ہیں
کہ بھارت پاکستان آ کے کرکٹ کھیلے. اس کو یقین دہانیاں بھارت کو کراتے رہتے ہیں جی کہ ہم بڑے سیف انوائرمنٹ دیں گے اور سب کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن بھارت اب میرا خیال ہے 2006 یا 2008 کے بعد پاکستان کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں آیا, مجھے ٹھیک سے سن یاد نہیں. اب کہیں نہ کہیں یہ باہر مڈل ایسٹ میں ان کا میچ ہو جاتا ہے, تو اس میں بھی وہ جہاد والی کیفیت انہوں نے رکھی ہوئی ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ بھارت کی طرف سے بھی یہ ہوتا ہے کہ بھارت کے شائقین بھی اس میچ کو بہت انتھوزیازم کے طور پر دیکھتے ہیں, بہت پیٹریوٹک جذبے کے طور پر دیکھتے ہیں. آئی کین انڈرسٹینڈ, لیکن یہ تو پھر اسلام کے ساتھ جوڑے بغیر رہتے نہیں ہیں. اب دیکھیے, اب یہ جسے کہتے ہیں منتیں ترلے کر رہے ہیں بھارت سے, جی آ کے کھیلیں آ کے کھیلیں. بھارت کہہ رہا ہے ان آفیشلی, کوئی ریٹرن اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا بھارت کہ جی ہم نہیں کھیل سکتے, سیکیورٹی کے ایشوز ہیں یا فلاں ٹیم. اب یہ لے کے چلے گئے یہ اعلان کہ جی ہم اسلام آباد 16 نومبر کو انہوں نے اسلام آباد سے اپنی ٹرافی کو انوگریٹ کیا. انہوں نے کہا اب ہم لے کے جائیں گے اسکردو, ہنزا, مظفر آباد اور مری. اچھا مری پہ تو بھارت کو کوئی مسئلہ نہیں, مگر اسکردو, ہنزا گلگت بلتستان کے علاقے ہیں. اب مظفر آباد جو سو کالڈ ان کا آزاد کشمیر ہے اس کا شہر ہے. اب اس سے کیا میسیج ہے؟ ایک طرف تو یہ بھارت سے منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ آئیں, دوسری طرف یہ جو ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں جو بھارت کی نظر میں اور ویسے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی سمجھتی ہے, تو وہاں پہ یہ لے کے جا رہے ہیں. اچھا یہ ان کرکٹ ٹرافی بجائے لاہور لے کے جانے کے, فیصل آباد لے کے جانے کے, ملتان, کراچی, جو بڑے بڑے شہر ہیں جو کرکٹ سیوی شہر ہیں, ان کی بات نہیں کر رہے. اب یہ بات کر رہے ہیں ڈسپیوٹڈ سٹیز کی. تو اس کے بعد پھر یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کہیں بھارت یہاں کے کرکٹ کھیلے. بھارت تو پہلے ہی کہہ رہا پرائم منسٹر نریندر مودی کے دور سے کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ سدھرنے والے نہیں ہیں اور آپ کے ساتھ ہم کرکٹ نہیں کھیل سکتے, کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ رات کو آپ ٹیررسٹ اٹیک کریں پلوامہ میں یا ادھر ادھر, صبح آ کے ہم سے کرکٹ کھیلیں. تھنگس کین ناٹ گو دیٹ وے. تو اب بھارت پھر ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھا ہم نے کہا تھا کہ آپ کرکٹ کو آلریڈی مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں, اب جو کشمیری جہاد ہے اس کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں, تو ہم کیسے کرکٹ کھیل سکتے ہیں. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون, پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.